لوگ کہتے تھے کہ اس کے سر پر 7 پیروں کا ہاتھ ہے، خوش بختی اس کی کنیز ہے، ان دیکھی مخلوق اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک بار ایک خونخوار کتا اچانک اس پر حملہ آور ہوا، قریب بیٹھے ایک آوارہ کتے نے اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کی، حالانکہ وہ اس کا پالتو بھی نہیں تھا۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پر نورانی حالہ تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا، درماندہ ہوں، قسمت کا مارا، اپنی خوش بختی کا راز مجھے بتا۔ کہکا لگا کر بولا، پیدا میں بدقسمتی ہوا تھا، 3 برس کا تھا جب مشفق باپ دل ہار گیا۔ ماں چٹی ان پڑھ تھی، وہ خوف کا شکار ہو گئی۔ ایک کمرے کا مکان تھا، اس پہ قرض لیتی رہتی، مجھے سامنے بٹھا لیتی، محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہتی۔ قریب چچی کا گھر تھا، پڑھا لکھا، فصیح و بلیغ اور محنتی خاندان۔ چچی میری ماں سے کہتی، محنت اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا، جملے بدل بدل کر دعا مانگ۔ ماں حیرت سے اسے دیکھتی رہتی، گھر آتی تو مجھے سامنے بٹھا لیتی۔ کئی بار دعا مانگنے کی کوشش کی، لفظ سے لفظ نہ جڑتا۔ در حقیقت اس بیچاری کے پاس کوئی لفظ تھا ہی نہیں۔ دعا وہ کیا مانگتی؟ میں بڑا ہو رہا تھا، کئی بار کام کرنے کی کوشش کی، بدقسمتی کی شدت ایسی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا مٹی بن جاتی تھی، نقصان کمر توڑ دیتا۔ کچھ عرصہ مستری کے ساتھ اینٹیں جوڑتا رہا، اب ایک بار پھر پیسے جمع کر رہا تھا، ارادہ تھا کہ شہر سے برتن لا کر بیچوں۔ ایک دن قرض دار اکٹھے ہو کر آئے اور گھر سے ہمیں نکال بہر کیا، ہمارے ٹین کے ڈبے بہر پھینک دیے۔ قیامت کا سامان تھا، بے گھر ماں بیٹا کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر۔ رات ہونے سے قبل سر تو کہیں چھپانا تھا۔ آخر ماسی رضوانہ کو رحم آیا، اوپر والا کمرہ خالی تھا مگر سیڑھی نہ بنی تھی۔ بانس والی سیڑھی پہ خوف کی ماری ماں چڑھنے سے انکاری، ایک زینہ اوپر جائے ایک نیچے۔ بڑی مشکل سے میں تقریباً اٹھا کر ایک ایک زینہ چڑھتے ہوئے اوپر پہنچا۔ خوف کی ماری ماں پھر نیچے نہ اتر سکی، کوئی دلاسا کوئی منت کام نہ آئی۔ جسم کامنے لگتا، کہتی میں اوپر ہی ٹھیک ہوں۔ 3 دن گزر گئے، میں جانتا تھا کہ وہ دھوپ کو ترس رہی ہے، میں جانتا تھا کہ وہ تازہ مکائی کے گرم دانے کھانے کو ترس رہی ہے، کنویں پر عورتوں سے بات کرنے کو وہ بےتاب تھی۔ خوف کا عالم یہ تھا کہ پانی گلے سے نہ اتر رہا تھا۔ شام ڈھلے وہ سو گئی، میں خوف زدہ تھا کہ نیچے اترنے کی کوئی سبیل نہ ہوئی تو یہی ٹنگی ٹنگی وہ جان کی بازی ہار جائے گی۔ میری زندگی میں پھر کیا بچے گا؟ پہلی بار میرے اندر کا مرد انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ میں چپکے سے نیچے اترا، ماسی رضوانہ سے بات کی، اس سے اینٹیں اور سیمٹ خرید لایا۔ جتنی رقم میرے پاس تھی اس سے اینٹیں اور سیمٹ خرید لایا۔ خاموشی سے رات بھر اینٹ پہ اینٹ رکھتا رہا۔ پاؤں پھٹنا شروع ہوئی تو سیڑھی مکمل ہوئی۔ میرا کل سرمایہ، مستقبل کے سارے خواب اس سیڑھی کی نظر ہو گئے تھے۔ پیسے ختم ہو چکے تھے، 3000 ابھی باقی تھا، دل میں مگر ایک ترنگ تھی۔ سوچ رہا تھا ماں کو نیچے اتار کر دھوپ میں بٹھاؤں، مکائی کے گرم دانے کھلاؤں، کنویں کا تازہ پانی پلاؤں۔ آخر میں اوپر گیا اور ماں کو اٹھایا۔ نیچے جانے کا سن کر وہ پھر سے کانپنے لگی۔ جیسے ہی باہر نکلی تو اس کی پہلی نظر سیڑھی پہ پڑی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، بے یقینی کے عالم میں
आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखती रही। गो मेरे हाथ में सफाई नहीं थी। टूटी फूटी 8-10 फुट की सीढ़ी को मगर वो यूं देख रही थी जैसे कोई शाहजहां अपना ताजमहल देख रहा हो। ख्वाब के आलम में एक एक कदम उठाती हुई वो नीचे उतरी। ईंटों को हाथ लगाकर देखती रही। कभी वो सीढ़ी पर बैठती, कभी खड़ी हो जाती, कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती। फिर उसने मेरा हाथ देखा। रात भर ईंटें जोड़ते जोड़ते वो बर्फ़ सा हो गया था। वो जानती थी कि ये कोई मामूली सीढ़ी नहीं। उसे मालूम था कि अपने मुस्तकबिल के सारे इम्कानात मैंने इसकी नज़र कर दिए हैं। तब उसके हाथ उठे। पहली बार चिट्टी अनपढ़ औरत पे एक दुआ नाजिल हुई। बहते हुए आंसू के दरमियान बोली, मेरा पुत्र जिमें तू मेकू पौड़ी लाइए अल्लाह तेकू पौड़ी लावे। मेरा पुत्र जिमें तू मेकू पौड़ी लाइए अल्लाह तेकू पौड़ी लावे। मेरे बेटे, जिस तरह तूने मुझे सीढ़ी लगाई अल्लाह तुझे सीढ़ी लगाए। मेरा सारा खौफ ये सीढ़ी खा गई थी। मुझ पर तवक्कुल नाजिल हो रहा था, मुझ पर दानाई नाजिल हो रही थी, मुझ पर अजीब तरह का एतमाद नाजिल हो रहा था। मैं सरमस्ती के आलम में था, मैं अपने आप में नहीं था। गांव की औरतें इकट्ठी हो चुकी थीं। सबको मालूम था कि कलसूम 3 दिन से ऊपर टंगी हुई है। एक दूसरे से वो कह रही थीं, रातों रात कलसूम के बेटे ने ये सीढ़ी बना दी। मेरी माँ यूं फ़ख्र से सर बुलंद किए खड़ी थी जैसे उसका बेटा कोई जर्नैल हो और बहुत बड़ा महाज फतह करके लौटा हो। रातों रात एक हवास बाख्ता लड़का कड़ियल जवान बन गया था। रातों रात एक बच्चा मर्द बन गया था। उस रात गोया मैंने नया जन्म लिया था। माई सकीना ने अपने बेटे को हुक्मन बोली, कलसूम के लड़के को काम पर लगा। मेरी बदकिस्मती का दौर ख़त्म हो चुका था, मुझे सीढ़ी लग चुकी थी। उसने कहा, अगर साथ नहीं देती तो कोई सीढ़ी ढूंढ। सीढ़ी